ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لائق سج احترام محترم مشائخ و علماء کرام، اور معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان ذو جہتین کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا، اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور میزبان مکرم استاذ العلماء مجاہد اہل سنت حضرت علامہ پیر بابر خان قادری صاحب دامت برکات ملانیہ، حضرت علامہ محمد شعیب ربانی صاحب اور ان کے جملہ رفقا اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، وہ ہماری اعتقادی، فکری اور عملی تربیت کے اعتبار سے نتیجہ خیز اور بامقصد بنائے۔ خوشبختہ اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں کسی بھی حوالے سے اور کسی بھی جہت سے اللہ رب العزت دین متین کی خدمت کی توفیق عطا کرتا ہے، اور جنہیں یہ توفیق عطا کی جاتی ہے انہیں اس دنیا میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی ایک خاص مقام عطا کیا جاتا ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی مجلس میں سے کچھ بچوں کو الگ کر کے خاص لباس میں بالکل اسٹیج کے سامنے سب سے پہلے بٹھایا گیا ہے، جس سے ان کی امتیازی شان واضح ہو رہی ہے۔ یہ جلسہ دستار فضیلت کا ہے، اب اس کو دستار فضیلت کیوں کہتے ہیں؟ دستار شرافت کیوں نہیں کہتے؟ دستار عظمت کیوں نہیں کہتے؟ دستار رفعت کیوں نہیں کہتے؟ یا دستار کرامت کیوں نہیں کہتے؟ دستار فضیلت کیوں کہتے ہیں؟ دستار کے ساتھ یہ فضیلت کا لفظ کیوں بولا جاتا ہے؟ اسی طرح اگر بچیوں کے مدرسہ میں پروگرام ہو تو وہاں بھی بچیوں کو جو چادریں اڑائی جاتی ہیں اس چادر کو بھی
ردائے فضیلت کہتے ہیں، ردائے شرافت نہیں کہتے۔ تو ردا کا معنی چادر اور دستار کا معنی پگڑی، تو دونوں کے ساتھ فضیلت کا لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ اس میں ایک پیغام ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو اور امت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ فضیلت ہمیشہ علم سے نصیب ہوتی ہے۔ جس درجے میں بھی ہو، فضیلت ہمیشہ علم سے نصیب ہوتی ہے، اور کرامت یہ تقوی سے نصیب ہوتی ہے، اور شرافت نسب سے نصیب ہوتی ہے۔ اگر ہم اقوام عالم میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ علم سے نصیب ہوگا۔ علم کے بارے میں فقہا نے لکھا، علماء نے لکھا، العلم وسیلۃ الی کل فضیلۃ، کہ علم ہر فضیلت کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ جس کو بھی جو فضیلت ملتی ہے، جس درجے میں ملتی ہے، وہ اسے علم سے نصیب ہوتی ہے۔ بزرگوں نے ایک عام سی مثال دی ہے، سادہ سی مثال دی ہے، کہ یہ جو بال کاٹنے والا ہوتا ہے، جس کو عام لفظوں میں نائی کہا جاتا ہے، حلاق، بال کاٹنے والا، تو بڑے بڑے بدماش اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں، بڑے بڑے سرکش لوگ بھی نائی کے آگے اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ بال کاٹنے کا علم رکھتا ہے۔ اسے بال کاٹنے کا علم ہے، تو اتنے سے علم نے بھی اسے فضیلت دے دی۔ اور قرآن حکیم نے تو اس سے بھی بڑھ کے آگے بات کی، اس سے بھی آگے بڑھ کے بات کی، کہ ہر کتے سے شکار نہیں کھیل سکتے، صرف اس کتے سے شکار کھیلنا جائز ہے جس کو شکار کی تعلیم دے دی گئی، جس کو کلب معلم کہتے ہیں، سکھایا ہوا کتا، تعلیم دیا گیا کتا۔ تو ہر کتے سے شکار نہیں کھیل سکتے، صرف اس سے کھیل سکتے ہیں جسے تعلیم دی گئی۔ اب یہ قرآن پاک میں، تو بلا تشبیہ و بلا مثال، اگر اس درجے میں علم، اتنا سا علم کتے کو نصیب ہو جائے، تو قرآن بتا رہا ہے وہ کتا بھی باقی کتوں جیسا نہیں رہتا۔ تو پھر ان بچوں جیسا کون کہ جن کے سینے دولت قرآن کا خزینہ بن گئے؟ پھر ان خوش بختوں جیسا کون ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خلقت السادات من صلبی وخلق العلماء من صدری۔ فرمایا جنہیں تم سید کہتے ہو نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میری پشت سے نکلے ہیں، اور جنہیں شریعت کا عالم کہتے ہو وہ میرے سینے سے نکلے ہیں۔ تاجدار کائنات کے سینہ اقدس کے فیض سے علم نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے تھے کہ بعض لوگوں کی زبان پہ قالا قالا ہوتا ہے، قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر بغض نبی سے ان کا دل بھی کالا کالا ہوتا ہے۔ زبان پہ قالا قالا ہوتا ہے مگر بغض رسول سے ان کا دل بھی کالا کالا ہوتا ہے۔ اب فرماتے ہیں امام الانبیاء کے فیض کا امین کون ہے؟
فرمایا جس کی زبان پر کلام مصطفیٰ ہوتا ہے اور جس کے سینے میں فیضان مصطفیٰ ہوتا ہے. تاجدار کائنات کے سینے کا فیض ملے تو علم آتا ہے. تو ان بچوں جیسا خوش بخت کون، ان علماء جیسا خوش بخت کون کہ جنہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس کا فیض ملا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں 4 چیزوں کی طرف متوجہ کیا. فرمایا میرے غلاموں 4 میں سے بننا، 5واں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. 5واں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. آج ہماری ہلاکت کا سبب یہ ہے کہ ہماری میجارٹی 5واں بنتی جا رہی ہے. پھر ہلاکت سے کون بچا سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اغد عالما، فرمایا میرے غلاموں بن سکو تو شریعت کے عالم بننا. اب یہ حدیث پاک سنیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بنانا چاہتے تھے اور آج ہم کیا بن چکے. بات ہی کہاں سے شروع کی امام الانبیاء نے؟ اغد عالما، بن سکو تو شریعت کے عالم بننا. آج لوگ بڑے خاندانوں پہ فخر کرتے ہیں، بڑی برادریوں پہ فخر کرتے ہیں، مگر بڑے بڑے خاندانوں اور برادریوں میں ایک شخص بھی نہیں جس نے حضور کی شریعت پڑھی ہو. حالانکہ یہ پہلا مطالبہ تھا حضور کا اپنی امت کے ساتھ. یہ پہلا مطالبہ تھا کہ بن سکو تو شریعت کے عالم بننا. ہمارے بچے اور سب کچھ بن گئے مگر عالم نہ بن سکے. اور حکماء اسلام لکھتے ہیں کہ جس خاندان میں، جس برادری میں حضور کی شریعت کا عالم نہ ہو وہ برادری زندوں کی نہیں مردوں کی برادری ہوتی ہے. وہ زندہ نہیں، وہ مردہ ہیں. اتنے بڑے خاندان میں حضور کی شریعت کا ایک عالم بھی نہیں ہے. آپ تصور کریں کہ کتنی برادریاں مردہ ہو چکی ہیں. اور نمبر 2 امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او متعلما، عالم نہ بن سکو تو پھر کسی عالم کے قدموں میں بیٹھنے والے طالب علم بننا. اگر طالب علم بنو گے تو تمہیں اتنا پروٹوکول دیا جائے گا، اتنی عزت دی جائے گی کہ تاجدار انبیاء فرماتے ہیں ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما یطلب. یہ پروٹوکول، یہ عظمت، یہ عزت صدر پاکستان کو بھی نصیب نہیں، وزیر اعظم کو نصیب نہیں، کسی جنرل اور کسی چیف جسٹس کو نصیب نہیں کہ امام الانبیاء فرماتے ہیں میرا غلام جب دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، قدم اٹھاتا ہے نا تو اس کا قدم بعد میں اٹھتا ہے. نوری فرشتہ زمین پہ گر کر اپنا پر پہلے بچھا دیتا ہے. نوریوں کے پر بچھ جاتے ہیں اس کے قدموں تلے جو حضور کی شریعت سیکھنے جاتا ہے. یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں تاجدار کائنات کا امتی اور غلام بنایا. اس کی طرف حضور نے بھی توجہ دلائی تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاجدار انبیاء نے فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم. فرمایا میری امت اپنے مقدر پہ شکر کرو. کس بات پر؟ کہ جب نبیوں کو امتیں دی جا رہی تھی اور اللہ امتوں کو نبی دے رہا تھا تو فرمایا اپنے بختوں پہ ناز کرو کہ تم میرے بن گئے، میں تمہارا بن گیا. تو طالب علم جب گھر سے قدم اٹھاتا ہے تو نوری فرشتے زمین پہ گر کر اپنے پر نیچے پہلے بچھا دیتے. یہ عزت، یہ عظمت کس کو نصیب؟ تو فرمایا اگر عالم نہ بن سکو تو پھر شریعت کے طالب علم بنے رہنا. داتا صاحب نے بھی لکھا، امام راضی نے بھی لکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جوان بیٹھا تھا.
محبت بری گفتگو ہو رہی تھی. جبرائیل امین آ گئے اور آ کے عرض کی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو جوان ہے نا اس کی زندگی کے چند منٹ باقی رہ گئے، یہ مرنے والا ہے، یہ فوت ہونے والا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نمناک آنکھوں کے ساتھ اسے خبر دے دی اپنے غلام کو، تیری زندگی کے چند منٹ رہ گئے، اب جو کرنا ہے کر لے. اس دور کا جوان ہوتا تو بھاگ جاتا کہ گھر والوں سے مل لوں، دوستوں بیلیوں سے مل لوں، مگر ان کی تربیت حضور نے کی تھی. وہ پہلے دور بیٹھا تھا اور قریب ہو گیا حضور کے. جب موت کا سنا نا کہ چند منٹ رہ گئے زندگی میں، حضور کے قدموں کے اور قریب ہو گیا اور اپنے ہاتھ رکھے حضور کے قدموں پہ اور عرض کی مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری زندگی کے چند منٹ رہ گئے، اب ماں سے پوچھنے جاؤں مجھے کیا کرنا ہے، اب باپ سے پوچھنے جاؤں مجھے کیا کرنا چاہیے. میرے آقا نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ مجھ پر میری ماں اتنی مہربان نہیں جتنا میرا رسول مہربان ہے، میرا باپ اتنا شفیق نہیں جتنا میرا رسول مجھ پہ شفیق. میرے آقا میری زندگی کے چند منٹ رہ گئے، آپ فرمائیے مجھے کیا کرنا چاہیے. اب تصور کریں کہ اس کے پاس وقت کتنا ہے اور سرکار سے سوال کر رہا ہے آقا مجھے کیا کرنا چاہیے. امام الانبیاء نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر وضو ہے تو نفلوں میں لگ جاؤ، اور کوئی حکم نہیں دیا. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اشتغل بالتعلم، اشتغل بالتعلم. فرمایا میرے جوان تیری زندگی کے چند منٹ رہ گئے، اگر اپنے رسول سے مشورہ چاہتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے تو ایسا کر، ابھی تک شریعت کے جو مسئلے معلوم نہیں تو پوچھتا جا، میں تجھے شریعت سکھاتا جاتا ہوں. تو پوچھتا جا، میں تجھے جواب دیتا جاتا ہوں جو شریعت کے مسائل معلوم نہیں. اور یہاں ہماری داڑیاں سفید ہو چکی اور وضو کا طریقہ معلوم نہیں. یہاں عمر 50 سال سے اوپر ہو چکی مگر وجود ناپاک ہو، پاک کیسے کرنا ہے یہ طریقہ معلوم نہیں. آج ہمارے بچوں نے انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو بھی سکھا سکتے ہیں، اور قرآن اتنا بھی نہ پڑھا کہ باپ مر جائے تو بیٹا خود اس کے لیے ختم قرآن کر سکے. کس حد تک ہم گر گئے اور زوال پذیر ہو گئے. تاجدار انبیاء نے فرمایا بن سکو شریعت کے عالم بننا، اور عالم نہ بن سکو تو پھر کسی عالم کے قدموں میں بیٹھنے والے طالب علم بننا. اور علماء کی مجلس کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا؟ فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتو. فرمایا میرے غلاموں جب جنت کے باغوں میں جاؤ نا تو پھر اپنی غذا لے لیا کرو، اپنی خوراک لے لیا کرو. اصحاب رسول نے پوچھا وما ریاض الجنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا مجالس العلماء. فرمایا میری شریعت کے عالموں کی محفلیں ہی جنت کا باغ ہوتی ہیں. تو اس علاقے کے لوگوں تم خوش بخت ہو کہ یہاں اس مدرسہ تعلیم الاسلام کی شکل میں صرف مدرسہ نہیں ہے، یہاں چشمہ فیض مصطفیٰ جاری ہے. میں نے اسلام آباد جیسے شہر دیکھے، بڑے بڑے بنگلے ہیں، کوٹھیاں، محلات ہیں، مگر وہاں کوئی حضور کا قرآن پڑھانے والا نہیں، دین سکھانے والا نہیں. اور یہاں ایک بستی میں حضرت علامہ پیر بابر خان صاحب قادری نے یہاں مدرسہ قائم کر کے مدینے کا فیض بانٹنا شروع کر دیا. یہ مدرسے صرف مدرسے نہ سمجھو، حضور غوث اعظم نے جب مدرسہ بنایا تھا نا تو یہ بد نصیبی رہی، عام لوگوں کی بد نصیبی رہی ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرنے میں غفلت برتتے ہیں، دنیا کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے. اب بتائیں کہ غوث اعظم بنائیں مدرسہ اور پڑھانے والے بھی غوث اعظم ہوں اور پھر بھی لوگ نہ آئیں، کتنی بڑی بد نصیبی کی بات. تو حضور غوث اعظم کو جب ایسے لوگ مل جاتے نا
آپ بازو سے پکڑ کر جھٹکا دیتے اور فرماتے یا قلیل العقل بیتک علی الدجلۃ وتموت عطشانا، فرماتے ہو عقل کے اندھے، اور رہتا دریا پہ ہے پھر بھی پیاسا مر رہا ہے. رہتا دریا پہ ہے پھر بھی پیاسا مر رہا ہے. اس علاقے کے اور ارد گرد کے گاؤں میں رہنے والوں اور شہروں میں رہنے والوں، ایسا نہ ہو کہ یہاں چشمہ فیض مصطفیٰ جاری رہے اور تمہارے دلوں کے کاسے پھر خالی رہ جائیں. یہ مدارس صرف مدارس نہیں ہیں، یہ چشمہ ہائے فیض مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ان میں پڑھنے والے انہیں حقیر مت سمجھو. وہ کون ہے جو قدم اٹھائیں تو فرشتے اپنے نوری پر قدموں کے نیچے پہلے بچھا دیتے. میں ڈیرہ اسماعیل خان میں خطاب کے لیے گیا تو وہاں جامع مسجد چوگلہ ہے، جہاں شیر سرحد حضرت علامہ مولانا عزیز الرحمان رحمت اللہ علیہ کبھی خطیب رہا کرتے تھے. تو وہاں مدرسہ مسجد کے اندر ہی بنایا گیا ہے، کیونکہ جگہ نہیں اور، تو بچے وہیں مسجد کے اندر ہی پڑھتے ہیں اور وہیں سو جاتے ہیں. تو مجھے بتایا گیا اس مدرسے کو جنہوں نے بنایا تھا نا، جو متولی تھے پہلے متولی، انہیں ہر رات نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی. ہر رات حضور کا دیدار ہوتا تھا. مسجد میں کھیل رہے تھے، انہوں نے پکڑ لیا بچوں کو اور ان کے منہ پہ تھپڑ دے مارے. بجائے اس سے محبت سے سمجھائیں، بجائے اس کے کہ محبت سے سمجھائیں، انہوں نے تھپڑ دے مارے بچوں کے چہروں پہ. رات کو جب سوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بند ہو گئی. اب جسے ہر رات حضور کا دیدار ہو اور پھر بند ہو جائے، اس کے دل پہ کیا بیتے گی؟ وہ تڑپتے تھے مچھلی کی طرح. ایک ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے، روتے رہے، قریب تھا کہ رو رو کے مر جائیں. انہی کے پڑوس میں ایک بزرگ رہتے تھے، وہ کہتے ہیں مجھے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. میں قدموں پہ گرا، میں نے عرض کی میرے آقا، آپ مسجد کے متولی صاحب جو مدرسے کے، انہیں ہر رات زیارت کراتے تھے، آقا ان سے کیا غلطی ہو گئی کہ آپ نے دیدار بند کر دیا؟ تو سننا غور سے، مدرسوں میں پڑھنے والوں کو لاوارث سمجھنے والوں کہ یہ تو یتیم ہیں، مسکین ہے، لاوارث ہے. امام الانبیاء نے فرمایا، وہ قسم کھا کے کہتے ہیں، خواب میں حضور نے فرمایا سنو، اس نے میرے بچوں کے منہ پہ تھپڑ مارے ہیں، میں اسے اپنا دیدار کیسے کراؤں؟ تاجدار انبیاء بتا رہے ہیں مدرسوں میں پڑھنے والوں کو لاوارث مت سمجھو، یہ محمد عربی کی اولاد ہیں، یہ تاجدار کائنات کے بیٹے ہیں، اور حضور کی بیٹیاں ہیں جو مدرسوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھ رہے ہیں. آقا نے فرمایا او متعلمن، عالم نہ بن سکو تو پھر ایسا کرنا طالب علم بن جانا، کسی عالم کے قدموں میں بیٹھنے والے طالب علم بن جانا. اور اگر طالب علم بھی نہ بن سکو او مستمعن، تو امام الانبیاء نے فرمایا پھر گویے نہ سننا، گلوکار نہ سننا، فنکار نہ سننا. تاجدار کائنات نے فرمایا پھر جہاں بھی شریعت کا عالم بولے اس کو جا کے سننے والے بننا، علماء کو سننا، علماء کو سننا. آقا نے فرمایا تھا علماء کو سننا. آج ہمارے ٹرکوں پر کیا چل رہا ہے؟ گانے چل رہے ہیں، علماء کو سن رہے ہیں. آج ہماری بسوں میں صرف گانے نہیں، فلمیں چل رہی ہیں، کیا علماء کو سن رہے ہیں؟ رکشوں والے، سزوکیوں والے مزدور لوگ ہیں، ٹرکوں والے مزدور لوگ ہیں، کیا رکشوں میں آج گانے نہیں چل رہے؟ کیا حضور کا دین چل رہا ہے؟ ہوٹلوں پر امام الانبیاء فرماتے ہیں میرا دین سننے والے بننا. ہوٹلوں پر ڈشیں لگی ہیں، نیٹ لگے ہیں، اور رات دن فلمیں چل رہی ہیں، تو کیا سن رہے ہیں؟ حضور ہمیں کیا سنانا چاہتے تھے؟
جس کا تھوڑا مذہبی ذہن ہے وہ قوالی سن لیتا ہے مگر علماء کو نہیں سنتا، قوال سن لیتا ہے علماء کو نہیں سنتا۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا او مستمعان، جہاں بھی رہو میری شریعت کے عالموں کو سننے والے بننا، علماء کو سننا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو کان بنائے ہیں نا، ان کی شکل ہی اللہ نے سیپیوں جیسی بنائی، اور سیپیوں میں موتی بنتے ہیں۔ یہ سمندر کی سیپیاں ہوتی ہیں نا، آپ سیپی کو دیکھیں کان کے ساتھ رکھ کے تو بالکل اس کے جو سٹرکچر ہے، اس کی شکل و صورت ہے، وہ کانوں جیسی ہے سیپیوں کی۔ سیپی جیسے کان بنایا اللہ نے، کیونکہ سیپیوں میں موتی بنتے ہیں۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب علماء بولتے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی زبان کھولتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں یا حضور کا فرمان پڑھتے ہیں، تو وہ قطرے بن کر تمہارے ان سیپیوں پہ گرتے ہیں۔ یہ جو کان سیپیوں جیسے بنایا اللہ نے، اب تمہاری مرضی ہے کہ کانوں میں ڈال کر انہیں ضائع کر دو یا موتی بنا کے لے جاؤ۔ تو حضور نے فرمایا علماء کو سننے والے بننا۔ اور نمبر 4 میرے آقا نے فرمایا او محبن، اگر عالم بھی نہ بن سکو، طالب علم بھی نہ بن سکو، اور علماء کو سننے والے بھی نہ بن سکو، تو پھر اتنا ضرور کرنا جہاں بھی رہنا شریعت کے علماء سے پیار کرنے والے بننا، محبت کرنے والے بننا۔ آج ہم کس طرف چلے گئے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگوں نے قرآن میں غور و فکری چھوڑ دی، تدبر فی القرآن چھوڑ دی، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دی۔ قرآن کو نہ سمجھنے والوں، قرآن کہہ رہا ہے کیا تمہارے دلوں کو تالے لگے ہیں؟ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، کیا دلوں کو تالے لگے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے جو لوگ قرآن سمجھنا چھوڑ دیں، سمجھو ان کے دلوں کو تالے لگ گئے۔ حالانکہ یہ جو سمجھنا ہے نا، یہ تو قرآن کے حقوق میں سے تیسرا درجہ ہے، اور ہماری میجارٹی پڑھے لکھے لوگ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ ایک مسلمان کے ذمے قرآن کے حقوق کتنے ہیں، یہ بھی نہیں جانتے۔ بی اے بی ایڈ ہیں، ایم اے ایم ایڈ ہے، ایم ایس سی ہیں، ایل ایل بی ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ، آپ پوچھ لیں کہ بتائیے کہ مسلمان کے ذمے قرآن کے حقوق کتنے ہیں، تو نہیں بتا سکتے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک کمشنر کا والد فوت ہو گیا، یہ پاکستانی افسروں کا حال ہے۔ ایک کمشنر کا اگر چیف جسٹس کفر کی بولی بولنے لگا ہے تو کیا تعجب کی بات، اس لیے کہ ان کی گٹی میں تعلیم ہی وہ ڈالی گئی ہے۔ اقبال کہتا ہے گلا تو گھونٹ دیا مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ تو یہ سکول اور یہ کالجز، یہ یہاں کی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ یہ کیا جانے عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، انہیں کیا معلوم کہ یہ ایمان کی شرط ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت نہ رہا تو نہ ایمان بچا نہ اسلام بچا۔ مگر افسوس ہے جس چیف جسٹس کو اس عقیدے کا پہرا دینا چاہیے تھا وہ خود لٹیرا بن چکا ہے۔ مگر مت سمجھیں کہ محمد عربی کے غلام سو رہے ہیں، یہ ملک بنا ہے کلمے کے نام پر، یہ بنا ہے لا الہ الا اللہ پر، اور یہ بچ سکتا ہے محمد الرسول اللہ پر۔ امام الانبیاء کے غلام و تاجدار کائنات نے فرمایا فَمَا تَبَرَّكْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ وَخَرَجَ مِنْهُ،
فرمایا قرآن سے برکت لو. زندگیوں میں نحوست بڑھ گئی, بے چینی بڑھ گئی, ٹینشن بڑھ گئی, ہم برباد ہو گئے, ہم لٹ رہے ہیں, ہم زوال پذیر ہو گئے, پھر اٹھنا چاہتے ہیں. تو امام الانبیاء نے فرمایا میری گری ہوئی امت جب بھی اٹھے گی قرآن کی بیساکھی کے سہارے اٹھے گی. یہ حدیث رسول. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. فرمایا جب قومیں گرتی ہیں تو اٹھتی کیسے ہیں؟ فرمایا اس کتاب کے ذریعے اٹھتے ہیں. حضور فرماتے ہیں قرآن کو بیساکھی بنانا ہوگا تب ہماری گری ہوئی امت اٹھے گی. علامہ اقبال سے ایک شخص ملنے گیا نا, اقبال کی چارپائی جہاں وہ رات کو سویا کرتے تھے اس کے ساتھ ہی میز تھا, میز پر کتابیں پڑی تھی اور کتابوں کے اوپر غلاف قرآن کے بغیر, یعنی قرآن کے غلاف کے بغیر قرآن پاک پڑا ہوا تھا. اس نے حیران ہو کے پوچھا اقبال یہ اوپر کیا پڑا ہے کتابوں کے؟ اقبال نے کہا قرآن پاک پڑا ہے. اس نے کہا آپ علامہ آدمی ہیں تو اس طرح بے اعتنائی قرآن کے ساتھ, قرآن پاک غلاف کے بغیر اور عام کتابوں کے اوپر قرآن پاک رکھا ہے آپ. اقبال نے کہا اسے کہاں رکھوں؟ اس نے کہا کہ اس کو نا غلاف میں لپیٹ کر اونچی جگہ پہ رکھ دیں. علامہ اقبال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سننا جو اقبال نے بات کی, کاش آج ہر شخص اسی بات کو پلے باندھ کے لے جائے. کلندر لاہوری نے کہا, اس نے کہا مجھے بتا میرے دوست کیا تو نے دیکھا ہے کہ کسی معذور نے کبھی بیساکھیاں دور رکھ دی ہوں؟ جس کی ٹانگیں نہ ہوں وہ بیساکھیوں کے سارے چلتا ہے نا. تو اقبال نے کہا تو نے کبھی دیکھا ہے کسی معذور نے بیساکھیاں دور رکھ دی ہوں؟ اس نے کہا نہیں, وہ تو اپنے پاس رکھتا ہے. اقبال نے کہا پاس کیوں رکھتا ہے؟ اس لیے رکھتا ہے کہ وہ ان کے بغیر چل نہیں سکتا. تو اقبال نے کہا میرے نادان دوست اللہ کی عزت کی قسم, جس طرح معذور بیساکھیوں کے بغیر نہیں چل سکتا اسی طرح اقبال قرآن کے بغیر نہیں چل سکتا ہے. تو یہ قرآن ہماری بیساکھی ہے جسے ہم نے الماری میں بند کر کے رکھا ہے, اس کا کوئی پڑھنے والا نہیں رہا. میں 72 علامتیں قرب قیامت کی بیان کی ہے نا, ان میں 3 علامتیں کیا ہیں؟ وَسُوِّرَتِ الْمَسَاجِدُ وَحُلِّيَتِ الْمَصَاحِفُ وَطُوِّلَتِ الْمَنَائِرُ. امام الانبیاء فرماتے ہیں میری امت پہ وقت آئے گا مسجدیں بڑی سجا دی جائیں گی مگر نمازی کوئی نہیں ہوگا. مسجدوں کے مینارے بڑے اونچے کر دیے جائیں گے مگر اخلاق اتنے ہی پست ہو جائیں گے اور نیچے ہو جائیں گے. وَحُلِّيَتِ الْمَصَاحِفُ, اور گھر گھر میں قرآن سجا سمرا پڑا ہوگا مگر پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا. آج کتنے گھر ہیں جہاں بہو بیٹیاں قرآن پڑھتی ہیں, جن کے ہاتھوں میں ٹچ موبائل ہوں, جو ٹی وی پر دیکھتے ہوئے ڈرامہ نہ چھوڑے رب کے سجدے چھوڑ دیں. آج وہ بزرگ لوگ جو اڈوں اور ہوٹلوں پر بیٹھ کر تاش کی بازی نہ چھوڑے نمازیں چھوڑ دیں, وہ قرآن کی طرف کیسے آئیں گے؟ جس قوم کے جوان کرکٹ میچ نہ چھوڑے جمعے کی نماز چھوڑ دیں, وہ قوم قرآن کی طرف کیسے آئے گی؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے لوگوں کو کیا ہو گیا کہ گھر میں قرآن ہے قرآن نہیں پڑھتے. اچھا جس کو کچھ پڑھنا آتا ہے نا وہ صبح سویرے اٹھتا ہے سب سے پہلے اس کو اخبار کی طلب ہوتی ہے یا ٹی وی آن کر کے خبریں سننا چاہتا ہے, خبریں سنتا ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے. تو وہ خبریں سنتا ہے جو 1 دن کی خبر, تو وہ اخبار پڑھتا ہے جو 1-2 دن کی خبریں دیتے ہیں. مدینہ سے آواز آ رہی ہے نادان اگر تجھے خبروں کی طلب ہے تو پھر میرے سینے پہ اترا ہوا قرآن پڑھ, یہ آدم سے لے کر قیامت تک کی خبریں دے رہا ہے. قرآن بتائے گا قومیں گرتی کیسے ہیں پھر اٹھتی کیسے ہیں. قرآن بتائے گا قومیں ذلیل کیسے ہوتی ہیں اور معزز کیسے بنتی ہیں. قرآن خبر دے گا تجھے قومیں گر کر غلام کیسے بنتی ہیں اور اٹھ کر پھر قوموں کی امام کیسے بنتی ہیں. یہ قرآن بتائے گا, مگر اسے ہم نے بند کر کے الماری میں دور رکھ دیا. اس سے تعلق جو کوئی نہیں رہا, واسطہ جو کوئی نہیں رہا. آقا نے فرمایا تبرک بالقرآن, قرآن سے برکت لیا کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ وَخَرَجَ مِنْهُ, یہ رب کا کلام ہے اور اسی کی ذات سے جلوہ گر ہوا. تو جو قرآن سے برکت لیتے ہیں انہیں بے برکتی کا کبھی شکوہ نہیں ہوتا. جن گھروں میں قرآن پڑھا جائے, جن گھروں میں قرآن کی تلاوت کی جائے, جن گھروں میں قرآن پر عمل کیا جائے,
تو میں عرض کر رہا تھا کہ کمشنر کا باپ مر گیا اسی دور کی بات. تو جنازہ پڑھانے لگے تو آگے باپ کی میت پڑی تھی. کمشنر صاحب نے نا جیب سے رومال نکالا اور اس کو زمین پہ بچھا دیا. تو ہمارے ایک دوست پاس کھڑے تھے, انہوں نے کہا کمشنر صاحب آپ نے زمین پہ رومال کیوں بچھا دیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ نیچے نہ تو دری ہے اور نہ ہی کوئی چٹائی ہے, جب سجدہ کریں گے تو مٹی لگ جائے گی منہ. یہ ہمارے ملک کے کمشنر کا حال ہے. تو ٹانگی ریڑے والی کا کیا حال کیا ہوگا؟ ٹانگے والا, ریڑی والا, اس کا حل کیا ہوگا؟ کیا تعجب کی بات ہے. یہ کمشنر کا حال ہے جس کے باپ کی میت اب اپنی بدبختی پہ چیخ رہی ہوگی کہ کاش میں نے تجھے انگریز کی تعلیم بعد میں دی ہوتی اور تیری گھٹی میں نبی کا دین پہلے ڈالا ہوتا. کہ تو کمشنر بن گیا مگر اتنی تمیز نہ ہو سکی, تجھے علم نہ آ سکا کہ نماز جنازہ میں سجدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اور تو کہتے تیرے منہ کو مٹی لگ جائے. انجام غلامی کیا کہیے, بربادی سی بربادی ہے. جو درس چاہے بتہا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے. عبرت کا مرکہ یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی, اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. ہمیں گرتے ہوئے دیکھ کر, ہمیں سوئے ہوئے دیکھ کر دوسری اقوام جو دشمن ہے وہ بیدار ہو گئی, مگر ہماری آنکھ نہ کھلی اور ہم مزید ذلت کی طرف جا رہے ہیں. تو وہ خوش بخت ہو اس علاقے کے لوگوں کہ یہاں چشمہ فیض مصطفیٰ جاری ہے, تاجدار کائنات کا فیضان جاری ہے. علم کی طرف آؤ. ایک انگریز مفکر کہتا ہے وار امنگ نیشنز از فاٹ ان کلاس رومز. وہ کہتا ہے قوموں کی بقا اور ترقی کی جنگیں میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی, مدرسوں کی چٹائیوں پہ لڑی جاتی ہیں. کہ جس قوم کے بچے مدرسوں کی چٹائیوں پر بیٹھ کر محمد عربی کا دین پڑھ رہے ہوں, دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو شکست نہیں دے سکتی. آئیے تو صحیح قرآن کی طرف, آئیے تو اس کے نور کی طرف, اس کی دہلیز اور چوکھٹ کی طرف. امام الانبیاء فرماتے ہیں بن سکو تو عالم بننا اور طالب علم بننا, نہیں تو پھر سننے والے بننا, نہیں تو علماء سے پیار کرنے والے بننا. یہ ابھی دیکھ لیں الگ تھلگ بٹھا دیے گئے بچے چن کر بری مجلس میں سے, اور یہ ایک منظر کی یاد تازہ کریں کہ یہی منظر قیامت کو بھی پیش آنے والا ہے, جب بھری قیامت میں سے قرآن والوں کو چن لیا جائے گا. اور اللہ رب العزت فرمائے گا الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی. آج قرآن والوں کو چن لو اور میرے عرش کے سائے میں لے آؤ, کیونکہ آج کوئی سایہ نہیں, صرف انہیں سایہ ملے گا جو محمد عربی کا دین پڑھتے پڑھاتے تھے. یہ نہیں کہتے ہم کہ کالجوں میں نہ پڑھو, یہ نہیں کہتے کہ یونیورسٹیوں میں نہ جاؤ, مگر بنیادی طور پر یہ ہے کہ بچے کی گھٹی میں بچپن میں سب سے پہلے قرآن رکھو. دنیا کی تعلیم کی صورتحال کیا ہے؟ یہ انڈیا ہمارے پڑوس میں ہے, ہندوستان, وہاں کروڑوں جج ہیں, لاکھوں کلاس ون آفیسر ہیں, اور ڈاکٹر اور انجینئر. وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں تو گائے کا چھوٹا پیشاب پیتے ہیں. کہتے ہیں یہ بڑی روشنی کا دور ہے, بڑی ترقی کا دور ہے. اس دور میں ایسے لوگ بھی ہیں, بڑی بڑی ڈگریاں ہیں ان کے پاس, جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے, جو انجینئر ہے, جو پی ایچ ڈی ہے, تو جو وکیل ہے, جسٹس ہے, اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان پڑھ ہے. دنیاوی طور پر تو اس کے پاس ڈگریاں ہیں, مگر وہ صبح اٹھتے ہیں تو گائے کا چھوٹا پیشاب پیتے ہیں, کہ اس کو ایک مقدس جانور سمجھتے ہیں. انڈیا کا وزیر اعظم رہا ہے مرارجی دیسائی, اس کا نام تھا. وہ بدبخت اپنا چھوٹا پیشاب خود پیتا تھا. انڈیا کا وزیر اعظم اپنا چھوٹا پیشاب خود پیتا تھا. اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تجھے گن نہیں آتی, اب اس کی دلیل سننا, وہ کہنے لگا پہلے بھی تو یہ میرے اندر ہی تھا, اب اگر دوبارہ اندر چلا گیا تو کیا ہوا. یہ جس
علم پر، جس عقل پر تاجدار کائنات کے نالین کا سایہ نہ ہونا، وہ علم ایسی دلیلیں گھڑتا ہے. وہ دلیل دینے لگا یہ پہلے بھی تو میرے اندر تھا، اب دوبارہ اندر چلا گیا تو کیا ہو. تو انڈیا کے لاکھوں کلاسوانہ فیسر گائے کا پیشاب پیتے ہیں. تعدیر اہل سنت کے سروں پہ قائم رکھے اور ان کے علمی، روحانی اور فکری فیضان کو تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا لاکھوں کلاسوانہ فیسر ہیں جو گائے کا پیشاب پیتے ہیں، اور وزیر اعظم اپنا چھوٹا پیشاب پیتا رہا ہے. اب یہ ان کا حال ہے کہ جن کے علم پر نالین مصطفیٰ کا سایہ نہیں ہے. لیکن امام الانبیاء کے غلاموں جن کا تعلق حضور کے ساتھ ہے، ایک چھوٹا سا بچہ دیکھیں گے آپ کہ جس کو آج ہی آپ نے مدرسے میں بھیجا ہے الف با تا سا پڑھنے کے لیے، الف ب پڑھنے کے لیے. اگر راستے میں بارش کی وجہ سے اس کے کپڑوں پہ کوئی چھینٹا پڑ گیا نا تو مسجد میں جائے گا، قاعدہ چوم کر اونچی جگہ پہ رکھے گا اور ٹوٹی پہ جا کے اسے دھو رہا ہوگا. چھوٹے چھوٹے بچے اگر چھینٹا بھی پڑ گیا کیچڑ کا اس کو بھی ٹوٹی پہ دھو رہا ہے. یہ ابھی کسی کالج میں نہیں گیا، کسی مدرسے میں پڑھنے نہیں گیا. اس چھوٹی سی عمر میں اس کی طبیعت میں یہ نظافت کہاں سے آ گئی، یہ نفاست کہاں سے آ گئی، اس بچے کے ذہن میں یہ پاکیزگی کہاں سے آ گئی جو انڈیا کے وزیر اعظم کو نصیب نہیں، لاکھوں کلاسوانہ فیسرز کو نصیب نہیں. تو مدینے سے آواز آ رہی ہے نادان دیکھ یہ پاکیزگی کیوں آئی ہے، اس لیے کہ جنم دینے کے بعد اس کی ماں نے اسے دودھ بعد میں دیا تھا اور اس کے کانوں میں نام نبی کی اذان پہلے دی گئی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ تو جس کا تعلق جڑ جائے محمد عربی کے ساتھ، جو حضور کا غلام بن جائے، فطرتاً اس کی طبیعت میں نظافت آتی ہے. تاجدار کائنات کے غلاموں، تو ہمیں چاہیے ہم دہلیز مصطفیٰ کی طرف آئیں. اور حضور کی دہلیز کیا ہے؟ حضور کا دیا ہوا قرآن، کہ قرآن پاک کی طرف آئے، قرآن کی دہلیز کی طرف آئے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت ایک جلسہ منعقد فرمائے گا. ہمارے کالجوں یونیورسٹیوں میں بھی ایک اینوئل کانفرنس ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کانووکیشن، کہ جو جس سبجیکٹ میں ٹاپ کرتے ہیں نا بچے، فرسٹ پوزیشن حاصل کرتے ہیں، تو گورنر پاکستان کا یا وزیر اعظم پاکستان یا صدر پاکستان خود اپنے ہاتھوں سے اس کے گلے میں گولڈ میڈل ڈالتا ہے، سونے کے تمغے، سونے کا ہار گلے میں ڈالتے ہیں. تمہارے میرے آقا فرماتے ہیں میدان قیامت میں بھی یہ کانووکیشن ہوگا. اور وہاں کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت قلدہ اللہ من الذہب یعجب منہ الاولون والآخرون، کہ قرآن والوں کو اللہ فرمائے گا میرے عرش کے سائے کے نیچے لاؤ، اور اپنے دست قدرت کے ساتھ قرآن والوں کے گلے میں اللہ رب العزت سونے کے ہار ڈالے گا. قرآن والوں کو اللہ دست قدرت سے سونے کے ہار پہنائے گا گلے میں. اور جب یہ عزت مل چکے گی تو پھر آواز آئے گی چلو حاضیے ساقی کوثر کے حوض کوثر کی طرف، تاجدار کائنات کے حوض کوثر کی طرف چلو. وہاں کٹورے پڑے ہوں گے، وہاں جام رکھے ہوں گے، نمازی خود پی رہے ہوں گے، حاجی خود پی رہے ہوں گے، باقی اعمال سر انجام دینے والے خود پی رہے ہوں گے. مگر امام الانبیاء کی حدیث ہے جب قرآن والوں کی باری آئے گی آقا فرمائیں گے کٹورے ہٹا دیے جائیں، گلاس ہٹا دیے جائیں. یسقی العالم بکفہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار کائنات حوض کوثر کے پانی سے چلو بھریں گے اپنے ہاتھ سے، اور ہاتھ آگے کر کے فرمائیں گے تم کٹوروں سے نہیں محمد عربی کے ہاتھوں سے پیو. اس دن محمد عربی کے غلاموں پتہ چلے گا قرآن والوں کی عزت کیا ہے، قرآن والوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. آپ خوش بخت ہیں کہ یہاں چشمہ فیض مصطفیٰ جاری ہے، تاجدار کائنات کے تعلیم علم کی یہاں جاری و ساری ہے. اور کشاں کشاں مختلف علاقوں کے لوگ
اور بچے آ کر یہاں تعلیم دین حاصل کر رہے ہیں. تو بہت زیادہ مجھے خوشی ہوئی حضرت علامہ پیر بابر قادری صاحب کی زیارت کر کے اور علماء کا جمع غفیر دیکھ. یہ علاقہ مشہور ہے اہل علم کے حوالے سے. اللہ رب العزت ان کا سایہ اہل سنت کے سروں پہ دراز فرمائے اور ہم سب کو قرآن پاک کی طرف راغب فرمائے اور اس مدرسہ کے فیضان کو تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے. نماز آتی تھی، قرآن بھی نہیں پڑھتا، نہ کسی نے پڑھایا نہ وہ پڑھ سکتے تھے، لیکن محبت کرتے تھے، عشق کرتے تھے قرآن کے ساتھ کہ نمازی جب مسجد سے باہر نکل جاتے تو وہ اندر سے کنڈیاں لگا کر نہ مسجد کی الماریوں سے قرآن نکالتے، چومتے، آنکھوں پہ رکھتے، سر پہ رکھتے، پھر سینے سے لگا لیتے اور اس طرح قرآن کو ملتے جیسے بچھڑا ہوا یار یار سے ملتا ہے. اور پھر رو کر کہتے مجھے یہ نہیں معلوم تم میں کیا لکھا ہے، مگر یہ تو جانتا ہوں کہ تیرے لفظ میرے نبی کے سینے پہ اترے ہیں اور تیرے لفظوں کی کئی بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں نے تلاوت کی. تو میں پڑھ نہیں سکتا، تجھے مل تو سکتا ہوں، آؤ میرے سینے لگ جاؤ. قرآن کو ملتے اور پھر اس کے صفحات کھولتے. اب کالی کالی سطریں تو سب کو نظر آتی ہیں نا، تو سطروں پہ انگلی پھیرتے، ہر سطر پہ انگلی پھیرتے اور کیا کہتے زبان سے، یہ بھی حق ہے یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے یہ بھی سچ ہے. اس طرح انگلی پھیر کر مہینے بعد 2 مہینے بعد پورا قرآن ختم کر دیتے. لوگ ہنستے تھے اور کہتے تھے بڑا عجیب آدمی ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، صرف سطروں پہ انگلی پھیر کے ختم کرتا ہے. وہ جو مذاق اڑاتے تھے وہی بیان کرتے. اللہ کی عزت کی قسم، جب وہ بزرگ فوت ہو گئے، جنازہ پڑھا کر ہم قبر میں لے گئے نا میت کو، تو میت قبر میں بعد میں اتری ہے. قبر کی ہر دیوار پر مصطفیٰ کا قرآن پہلے چمک رہا تھا. تو قرآن نے خبر دی جس درجے میں بھی تم میرے ساتھ تعلق رکھو گے، پیار کرو گے، اسی درجے میں ہم تمہاری جھولی بھر دیں گے. اس لیے میرے آقا کے غلاموں، یہ فتنوں کا دور ہے. اس لیے آؤ قرآن کی طرف، آؤ دہلیز مصطفیٰ کی طرف، آؤ تعلیم اسلام کی طرف، تاکہ ہمارا کھویا ہوا مقام پھر سے بحال ہو جائے. ہم گر چکے ہیں، ہم پھر اٹھ کھڑے ہوں. ہم لٹ چکے ہیں، ہم پھر سے آباد ہو جائیں. ہم برباد ہو گئے، ہم پھر سے آباد ہو جائیں. اور اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ قرآن کی بیساکھی کے سہارے اٹھ کھڑے ہو جاؤ. گاڑیوں میں قرآن چل رہا ہو، سزوکیوں پہ قرآن چل رہا ہو، رکشوں میں قرآن چل رہا ہو، ٹرکوں میں قرآن چل رہا ہو، ہوٹلوں پہ قرآن لگاؤ، جہاں بیٹھے قرآن کی آواز آئے تو ہر طرف قرآن کا نور پھیلے گا اور برکتیں عام ہو جائیں گی. اللہ رب العزت اس خاندان کو سلامت رکھے، ان بزرگوں کو سلامت رکھے کہ جن کے توسل سے ہم یہاں حاضر ہوئے اور مل بیٹھ کر اللہ اور اس کے محبوب کا پیغام سنا اور سنایا. اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے.